اللہ تعالیٰ نے 18,000 قسم کی مخلوق بنائی ہے. How many different types of creature? 18,000. اصل میں وہ ہیں 6,000، لیکن اس کے ہر ایک کے جو ہے تین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ورژنز بنائے ہیں. جیسے ایک ہو گیا زمین کا گھوڑا، ایک ہو گیا سی ہارس، اور ایک ہو گیا براق. اسی طرح کتے بھی ہوں گے. اسی طرح آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک تو سانپ ہوتے ہیں رینگنے والے، ایک سمندر پانی کے سانپ ہوتے ہیں، اور ایک ریٹلنگ سانپ ہوتے ہیں اڑنے والے. تو 3 طرح کے ہو گئے نا. تو پھر انسان بھی ہوں گے نا ایسے. بھائی جب زمین کا سانپ ہے، سمندر کا سانپ ہے، اڑنے والا سانپ ہے، تو زمین کا انسان ہے تو پانی کا انسان کدھر ہے؟ اڑنے والا انسان کدھر ہے؟ وہ انسان تیرے اندر بند ہے. تجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا خزانہ تیرے اندر رب نے رکھا ہے. وہ تیرے اندر بند ہے نا. پانی والا کدھر ہے انسان؟ پانی والا انسان تیرا لطیفہ نفس ہے نا. تو ایک نفس کا جثہ نکال کے سمندر میں بٹھا دینا کہ یہاں عبادت کر. تیرے اندر لطیفہ قلب ہے نا، یہ بھی فرشتوں جیسا ہے نا. جب یہ اللہ اللہ میں لگ جائے گا، ایک دن پھر یہ جو ہے مرشد اس کو کہے گا تو سارے دن اللہ کرتا رہے گا، چل جا رب کے مظاہر قدرت دیکھ کے آ، اڑ اوپر. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر. علامہ اقبال نے کہا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. قصر سلطانی کیا ہے؟ مسجد کو کہا نا کہ تو مسجد میں ہی بیٹھا رہے گا. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، کہ تو سارے دن مسجد میں ہی بیٹھا رہے گا. تو شاہی ہے، تو شاہین ہے، پرواز کرنے والا. تو جا چٹانوں پر بسیرا کر ملکوت کی. پھر یہ جب لطیفہ قلب بیدار ہو کے نکلے گا نا تو شاہین کی طرح ہی پرواز کرتا ہوا جائے گا. پھر علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یعنی یہ جو عالمین ہیں، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم وحدت ہے، عالم عنکبوت ہے، یہ اتنے عالم ہیں. تو سمجھتا ہے کہ ستارے جو نظر آ رہے ہیں بس یہی اختتام ہے کائنات کا؟ نہیں، اور آگے بھی ہیں. پھر ایک جگہ علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ محبت ہے مجھے ان جوانوں سے، محبت ہے مجھے ان جوانوں سے، ڈالتے ہیں جو ستاروں پر کمند. اب بھائی ستاروں پر کمند کیسے ڈالو گے تم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہو. ستاروں پر کمند تبھی ڈالو گے نا جب تمہارے اندر کی چیزیں جن کا تعلق ہی اس عالم سے ہے، تم نے ان کو اللہ اللہ میں لگایا، ان کے اندر اللہ کا نور آیا، طاقتور ہو گئی، تو پھر یہ تمہارے جسم میں تھوڑی بیٹھیں گی. جب بچہ ہوتا ہے تو اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، کیونکہ نکل ہی نہیں سکتا نا باہر، نہ تجھے چلنا آتا نہ بولنا آتا، تو گھر میں ادھر ادھر ہی لڑکتا رہے گا. پھر جب تو بڑا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ تو باہر ہی رہے گا، کبھی کبھی اندر آئے گا نا. اسی طرح یہ تیرے اندر روحیں ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ انا، لطیفہ نفس. جب تو نے ان کو نور سے بیدار کر لیا اور یہ جوان ہو گئے، 3 سال میں ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ تیرے جسم میں کیوں بیٹھیں گے؟ پھر یہ تو تیر سیر کریں گے نا. کوئی نکل گیا عالم ملکوت چلا گیا، کوئی لطیفہ نفس کا جثہ نکلا. اگر تجھے یہ پتا ہو کہ میں آنکھ بند کر کے 1 سیکنڈ میں مسجد نبی پہنچ جاؤں، میں آنکھیں بند کر کے 1 سیکنڈ میں حضور کے دربار میں پہنچ جاؤں، تو تیرا جی چاہے گا کہ تو یہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھے؟ بھئی تیرے پاس اگر یہ طاقت ہو کہ میں آنکھیں بند کروں اور خانہ کعبہ پہنچ جاؤں، تو پھر تو ادھر کیوں پڑھے گا نماز؟ نہیں پڑھے گا نا. تو جب تیرے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی نا، بیدار ہو جائیں گی، تو بس پھر تو نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تو نے سوچا اور یہ ادھر سے نکلی، تیری سوچ کی محتاج ہو گئی نا. تو نے سوچا، یہ فوراً اڑ کے حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئی.
فوراً نکلیں، حضور پاک کے قدموں پہنچ گئیں، اور تیرا جسم ادھر ہے، تیری اندر کی چیزیں حضور پاک کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ خزانہ تیرے اندر بند ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو بڑا ہی چھوٹا سمجھتا ہے، حالانکہ پورا جہان تیرے اندر بند ہے، تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے، اس کا علاج بھی تیرے اندر ہے۔ اور وہ جہان جو بند ہے، ہمارے جو اہل تشیع ہیں وہ مولا علی کے تو نعرے بہت لگاتے ہیں، لیکن جو مولا علی کی تعلیم ہے اس کی خبر ان کو نہیں ہے۔ بھائی حضور پاک نے جو کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، تو وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے حضور ہمارے مولا ہوئے؟ نبی پاک ہمارے مولا کیوں ہوئے؟ وہ کوئی چیز تو ہوگی نا۔ وہ چیز تھی نور کی تعلیم، جو محمد رسول اللہ کے قلب مبارک پر نور کی تعلیم نازل ہوئی، جس تعلیم کے ذریعے، نور کے ذریعے صحابہ اکرام کے سینوں میں اللہ کی محبت آئی، ان کی روحیں بیدار ہو گئیں، اور ان کے جسم زمین پر ہوتے اور ان کی روحیں اللہ کے پاس بیٹھی ہوتی۔ وہی تعلیم پھر حضور پاک نے مولا علی کو سکھائی، اور پھر مولا علی نے وہی تعلیم پھر آگے لوگوں کو دی، سینہ بسینہ چلی وہ۔ کوئی بھی ولی ہے، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش کا ولی ہو، پاکستان کا ولی ہو، مصر کا ولی ہو، یا کسی بھی دنیا کے خطے کا ولی ہو، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ مولا علی سے ملا۔ کیوں؟ کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ جو اندر کی تعلیم ہے یہ حضور پاک نے مولا علی کو دی نا۔ اب تو جو تعلیم جس سے تو مولا کہے گا ان کو، وہ تعلیم تو تیرے پاس ہے نہیں، تو ایسی زبان سے مولا مولا کہہ رہا ہے نا۔ اب دیکھو، چھوٹی جو مٹھائی ہوتی ہے، گولی مٹھائی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کینڈی۔ کہو کینڈی، کینڈی کینڈی کینڈی، منہ میٹھا ہو گیا؟ وہ کینڈی کہنے سے منہ کدھر میٹھا ہوگا؟ کینڈی لے کے آ، منہ میں ڈال، پھر پتا چلے گا کینڈی کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح مولا علی سے وہ رشتہ تو بنا کہ ان کے سینے سے نور نکل کے تیرے سینے میں جائے، پھر کہنا مولا۔ ابھی تو ایسے ہی بولتا رہتا ہے نا، مولا مولا مولا، کدھر مولا؟ تو کینڈی بولنے سے منہ تو نہیں میٹھا ہوتا نہ، مولا بولنے سے وہ مولا بن جائیں گے تیرے۔ جس چیز کے ذریعے مولا بنتا ہے وہ چیز تو کرنا۔ اس تعلیم کے لیے اس سینے کو روشن کر۔ سینے میں اللہ نے یہ خزانہ رکھا ہے۔ کہاں یہ خزانہ؟ سینے میں۔ تبھی اس نے کہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اپنے سینے کو کھولو، اس میں سے خزانہ نکلے گا۔ بھئی قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے کہا سینے کو کھولو، اس میں خزانہ ہے۔ تجھے پرواہ نہیں ہے؟ اگر تجھے کوئی یہ بتا دے کہ جی فلاں جگہ جو ہے جاؤ کھودو، وہاں پر کوئی دھن دولت کا خزانہ دفن ہے، سب کوشش کریں گے پہنچ جائیں گے وہاں پر، ہر بندہ انڈیانا جونز بن جائے گا۔ خزانہ کھودنے کے لیے جو ہے وہ مہم پہ چلا جائے گا، اور جو خزانہ اللہ نے تیرے اندر رکھا ہے اس خزانے کی طرف تو غور ہی نہیں کرتا ہے۔ اس کے لیے سینے کو کھولنا پڑتا ہے۔ شرح اللہ صدرہ، اللہ کے نام سے اس سینے کو کھول تو پھر وہ خزانہ تجھے ملے گا۔ اور جن کو وہ خزانہ مل گیا، جس کو بھی ملا، وہ کم سے کم کوئی داتا بن گیا، کوئی خواجہ بن گیا، کوئی کلندر بن گیا، کوئی غوث پاک بن گیا۔ اب یہ خزانہ سرکار گوھر شاہی نے تمہارے سامنے بھی اس کا راز کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب جس کو بھی اللہ سے عشق کرنا ہے، پیار کرنا ہے، آ جائے اور اس خزانے کا راز لے لے۔ یہ خزانہ تمہارے سینے میں موجود ہے۔ وہ اللہ تیری داڑھیوں کو نہیں دیکھتا ہے، نہ اللہ تیرے بالوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تیرے حجاب کو دیکھتا ہے، نہ تیرے دوپٹے کو دیکھتا ہے، نہ تیرے برقعے کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تیرے سینے میں جو دل ہے وہ کس کے نام سے دھڑک رہا ہے۔ اس دل میں کون ہے؟ اس دل میں تو نے کس کو بسایا ہوا ہے؟ دل میں تیرے شیطان ہے اور تو پڑا ہوا ہے سجدے میں،
تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیتی، دنیا دارا رب دے نال وچار سووی تو کی، اندر تو تیرے دنیا بھری ہوئی ہے اور سر تو نے رب کے آگے جھکایا ہوا ہے۔ علامہ نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب یہ جو سجدہ گراں ہے، گراں کا مطلب ہوتا ہے مہنگا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ ایک سجدہ جسے تو مہنگا سمجھتا ہے، وہ کون سا سجدہ ہے؟ مہنگا والا۔ ایک سجدہ ہے جس میں صرف سر جھکتا ہے، وہ جو مہنگا والا سجدہ ہے نا اس میں پورا بندہ جھک جاتا ہے، اس میں پورا بندہ جھک جاتا ہے۔ وہ ہے کون سا سجدہ؟ نفس کو پاک کرنے والا سجدہ، جس میں تیرا نفس کی اکڑ ختم ہو جائے، میں چلی جائے، انا نکل جائے اور عجز و انکساری آ جائے، وہ سجدہ۔ وہ تو تبھی ہوگا نا کہ جب تو نفس کو پاک کرنے کی تعلیم حاصل کرے گا۔ انجینئر بننے کے لیے ہم کالج جاتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے کالج جاتے ہیں، تو مومن بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے ہم تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہ گھر پر بیٹھ کے کیسے ملے گی؟ بھائی تو نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے تو کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں جائے گا نا۔ تو اگر تجھے اللہ سے عشق کرنے کا شوق ہے تو گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے بھی کوئی کالج مدرسہ ڈھونڈنا، کوئی اللہ والوں کا کوئی اسکول ڈھونڈنا جو تجھے اللہ کا عشق سکھائیں۔ اور یہ جو اللہ والوں کا اسکول ہوتا ہے، یہ اسکول بڑا چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ ویسے نظر نہیں آتا ہے، یہ اسکول چھپے ہوئے ہیں، یہ باطن میں ہے۔ اس کے لیے تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان اسکولوں میں تجھے بھرتی نہیں کیا جائے گا، تیرے اندر جو روحیں بیٹھی ہوئی ہیں نا ان کو اس اسکولوں میں بھرتی کیا جائے گا۔ اب بتا تیرے عشق مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا جب سرکار گوہر شاہی تیرے سینے سے تیری کوئی روح نکال کے وہ حضور کے سینے میں رکھ دیں۔ اس سے زیادہ قرب کیا ملے گا تجھے حضور کا، کہ تیرے سینے کی کوئی چیز نکالی، وہ حضور کے سینے میں رکھ دی۔ 3 سال حضور کے سینے میں رہی، جل گئی، کندن بن گئی، عشق مصطفیٰ میں نہا گئی، غسل عشق کر لیا، واپس وہ روح تیرے سینے میں آئی تو تو بندہ ہی کچھ اور بن گیا۔ یہ ہے باطنی تعلیم کے چند نسخے، اور یہ جو باطنی تعلیم ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ کیوں ہر انسان کے لیے ہے؟ کہ یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ مسلمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ عیسائی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ہندو کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سکھ کو کس نے بنایا؟ تو اللہ کی مخلوق ہے نا ساری۔ جو اللہ کی طرف سے چیز آتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے پانی اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، دھوپ اللہ کی طرف سے آتی ہے، سب کے لیے ہے نا۔ تم روکنا چاہو کہ ہم ہندوؤں کو دھوپ نہیں لینے دیں گے، روک سکتے ہو؟ پانی ہے، اور جو بھی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ فری ہوتی ہے۔ پانی اس کے بغیر زندگی نہیں لیکن فری ہے، دھوپ کے بغیر زندگی نہیں ہے، فری ہے۔ اسی طرح گوہر شاہی، اسی طرح گوہر شاہی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے سب کا ہے۔ اسی لیے گوہر شاہی اللہ کی طرف سے ہے نا، سب کا ہے، مسلم کا بھی ہے، ہندو کا بھی ہے، عیسائی کا بھی ہے، یہودی کا بھی ہے، جو کسی مذہب میں نہیں ہے اس کا بھی ہے۔ اور سرکار گوہر شاہی سے اپنا حصہ عشق الہی کا لے لے۔
bringing light, love, and peace in your life.